نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صفات کے تعلق سے ہم لوگ پڑھ رہے تھے اور درمیان میں میں نے اجرا بھی شروع کیا۔ تو اجرا کے لیے سب سے پہلے جو ضروری امر ہے جس کے تعلق سے میں بتا بھی چکا ہوں وہ کیا ہے؟ مخارج اور صفات جو ہیں ان کا اچھے اور احسن طریقے سے یاد ہونا، ٹھیک ہے۔ پھر اجرا میں انہی چیزوں کو بتانا ہے کہ کس حرف کا کیا مخرج ہے اور اس میں کون سی صفت ہے، اور صفت کے اعتبار سے یہ حروف قوی ہیں، ضعیف ہیں، اضعاف ہیں، اقوا ہیں، کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد میں جو اصول اور قواعد پڑھائے گئے ہیں، جیسے کہ لام تعریف کا اظہار ہوگا یہاں یا ادغام ہوگا، اگر اظہار ہوگا تو کیوں ہوگا، ادغام ہوگا تو کیوں ہوگا، اسی طرح نون ساکن تنوین کا کون سا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اجرا میں یہ بھی بتانا ہے کہ یہاں اگر وقف کر دیں تو وقف کون سا ہوگا، اور وقف کرنے کی صورت میں سکون جب ساکن کیا گیا حرف وقف سکون یا وقف اسکان کی صورت میں یہاں پر کون سا مد ہوگا اور اس میں کتنی وجہ جائز ہیں، وہ کیا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے تعلق سے آپ لوگوں نے خیر کوششیں کی، لیکن جو سبق میں بتایا گیا تھا اس حساب سے آپ لوگ اجرا پیش نہ کر سکے، اسی لیے میں سبق کو روک کر سمجھانے کی غرض سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ مصنف نے کیا بیان کیا تھا۔ 5ویں فصل کو اپنے سامنے رکھیں۔ صفات کہتے ہیں، صفات ممیزہ کے تعلق سے کیا بیان کیا کہ حروف اگر صفات لازمہ میں مشترک ہوں تو مخرج سے ممتاز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر مخرج میں متحد ہوں تو صفت لازمہ منفردہ سے ممتاز ہوتے ہیں۔ پھر مصنف نے کہا کہ جن حرفوں میں تمایز بالمخرج ہے، یعنی جو مخرج ہی سے ممتاز ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ حروف متحدہ بالمخرج کے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اجرا کے وقت متحد بالمخرج حروف کے صفات ممیزہ کا بھی ذکر کریں گے، اور جو تمایز بالمخرج ہیں ان کو صفت کے اعتبار سے قوی اور ضعیف بتا کر آگے بڑھ جائیں گے۔ تو اب متحد فی المخرج دو طرح کے ہیں، یعنی ایک قسم تو یہ ہے کہ دو حرف ملے ہوئے ہوں، جیسے حروف حلقیہ، ٹھیک ہے، یہ دو حرف ملے ہیں، جیسے شروع حلق میں حمزہ ہا اور درمیان حلق میں عین ہا اور غین خا آخر حلق میں۔ اور ایک صورت کیا ہے کہ تین حروف کیا ہے، متحد بالمخرج ہوتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ بھائی کتنے 29 حروف میں 18 حروف ایسے ہیں جو متحد بالمخرج ہیں، باقی کیا تمایز بالمخرج ہے۔ تو جب اجرا کے درمیان اگر ان 18 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم اس کی صفت ممیزہ کا بھی ذکر کریں گے، جیسے وہ کون کون ہے
تا یہ متحد فی المخرج ہے، سا متحد فی المخرج ہے، جیم متحد فی المخرج ہے، حا متحد فی المخرج ہے، خا متحد فی المخرج ہے، دال متحد فی المخرج ہے، زال متحد فی المخرج ہے، زا متحد فی المخرج ہے، سین متحد فی المخرج ہے، شین متحد فی المخرج ہے، صاد متحد فی المخرج ہے، طا متحد فی المخرج ہے، ضا متحد فی المخرج ہے، عین متحد فی المخرج ہے، غین متحد فی المخرج ہے، ہا متحد فی المخرج ہے، حمزہ متحد فی المخرج ہے۔ یہ میں نے کس کا مذہب اختیار کیا؟ میں بتایا تھا کہ ہم جو اجرا کریں گے وہ علامہ خلیل علیہ الرحمہ کا مذہب اختیار کریں گے، یعنی 17 جو مخارج ہے ان کا اختیار کریں گے، ورنہ علامہ فرا کے نزدیک اگر لیا جائے تو لام اور را نون بھی متحد فی المخرج ہو جائیں گے اور الف اور حمزہ بھی متحد فی المخرج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو پہلے یوں سمجھیے جیسے دو حرفی کوئی ہو، جیسے کیا ہے حمزہ ہے اور ہا، یہ متحد فی المخرج ہے، حمزہ اور ہا کیا ہے متحد فی المخرج ہے، بھائی ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، تو ان میں تمیز کیسے پیدا ہوگی؟ تو صفت ممیزہ آ کر تمیز پیدا کر دے گی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ جاننا پڑے گا، یاد کرنا پڑے گا کہ حمزہ میں صفت لازمہ کون کون سی ہیں اور ہا میں صفت لازمہ کون کون سی ہیں اور حمزہ میں صفت لازمہ کون اب کون صفت منفردہ ہے۔ جو صفت منفرد ہوگی وہ صفت ممیزہ کہلائے گی۔ جیسے دیکھیے حمزہ میں صفت جہر ہے، شدت ہے، استفعال، انفتاح ہے۔ اچھا وہ دو صفتوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں، صرف 4 صفتوں کو لیں گے اور صفت غیر متضادہ کے لیں گے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا، ورنہ آپ لوگ کہنے لگو کہ 5 صفتوں میں سے تو 4 کیوں لیے، تو صرف 4 کو لیا جا رہا ہے، اس کو کیوں ہے وہ گزشتہ سبق میں بیان کیا جا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ میں کیا کیا صفت ہے؟ صفت لازمہ جہر ہے، رخ ہے، استفعال اور انفتاح۔ کس میں؟ حمزہ میں جہر شدت اجی تو قتل بقت نا، جہر شدت استفعال اور انفتاح حمزہ میں۔ اس کے بعد میں ہا میں دیکھ لیجئے، تو ہا میں کیا ہے؟ حمز ہے اور رخاوت ہے، استفعال اور انفتاح۔ پتہ کیا چلا؟ اس میں شدت ہے تو اس میں کیا بولتے ہیں؟ رخاوت ہے، تو اس میں اس سے الگ ہو رہی ہے شدت منفرد ہے نا، اور اس میں رخاوت منفرد ہے۔ اسی طرح ایک صفت کیا ہے؟ اس میں جہر ہے اور اس میں کیا بولتے ہیں؟ حمز ہے۔ تو اب اس میں بھی 2 صفتیں منفرد ہو گئیں اس سے، ان کی صفتوں سے، اور اس میں بھی 2 صفتیں منفرد ہو گئی، تو جو 2 صفتیں منفردہ ہیں وہ صفت اس حرف کے لیے صفت ممیزہ کہلائے گی۔ تو اب پتہ کیا چلا؟ اس میں جو صفت ممیزہ کیا ہے؟ ہا میں حمز اور رخاوت ہے، اور حمزہ میں صفت ممیزہ جہر اور شدت ہے۔ یہ تو ہو گئی 2 حروف کہتے ہیں 3 حرف، جیسے یوں لے لیجئے تا، دال، طا، یہ متحد فی المخرج ہیں۔ ان تینوں حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف نطعیہ کہتے ہیں، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ تو ان تینوں حرف کیا ہوتے ہیں؟ تینوں حرف تا اور دال، طا، یہ متحد فی المخرج ہیں۔ تو اب بتایا گیا کہ جو حروف متحد فی المخرج ہوں گے وہ کسی نہ کسی صفت منفردہ سے پہچانے جائیں گے، اور وہ صفت منفردہ ان کے لیے صفت ممیزہ ہوگی۔ تو اب آؤ دیکھو تا میں کیا تھا؟ تا میں حمز، شدت، استفعال، انفتاح۔ دال میں جہر، شدت، استفعال، انفتاح، قلقلہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب طا میں دیکھتے ہیں تو طا میں صفت کون کون سی ہے؟ جہر، شدت، استعلاء، اطباق، قلقلہ۔ تو اب دیکھیے تا کا جب اس کا مقابلہ کراتے ہیں تو تا میں صفت ممیزہ کون سی نکل کے آتی ہے؟ تا میں حمز نکل کے آتی ہے۔ تا میں صفت ممیزہ کون سی؟ حمز ہے، جو دال سے الگ کر دیتی ہے، اور دال تا سے ممتاز ہوتا ہے
किन किन सिफतों से? जहर से, क्योंकि शिद्दत, इस्तिफाल, इन्फिता दोनों में मुश्तरक है। तो जहर है जो मुनफरिदा है, तो दाल में सिफत मुमय्यज़ा जहर और कलकला, यानी एक सिफत की वजह से दाल से ता अलग हो गई। कौन सी सिफत? सिफत हम्स। और दाल ता से कितनी सिफतों से अलग हुई? दाल अलग हुई है जहर और कलकला से। अच्छा, अब इस ता को लाओ इसमें त्वा में, तो त्वा में जब लेकर आएंगे तो अब देखिए त्वा में क्या क्या सिफतें हैं? जहर है, शिद्दत है, इस्तिला, इत्बाक, कलकला, यानी सिर्फ शिद्दत में ये मिले हुए हैं, सिर्फ शिद्दत में मुश्तरक है। बाकी जो सिफत इसके अंदर है वो इसके अंदर नहीं है, और जो इसके अंदर है वो इसके अंदर नहीं है। तो शिद्दत के छोड़ के बाकी तमाम सिफतें क्या हो जाएंगी? सिफत मुमय्यज़ा। तो अब देखिए ता में कौन कौन सी सिफत मुमय्यज़ा हुई? ता में हम्स सिफत मुमय्यज़ा हुई और इस्तिफाल, इन्फिता। तो हम्स की हुई और क्या हुई? इस्तिफाल और इन्फिता। ठीक है, इसका हो गया। अब इसको इससे मिलाते हैं, दाल को ता से मिलाते हैं। तो दाल में देखिए, दाल में क्या है? जहर है, शिद्दत है, इस्तिफाल, इन्फिता, कलकला। और ता में क्या है? ता में जहर, शिद्दत, इस्तिला, इत्बाक, कलकला। तो जहर में दोनों मुश्तरक है, इसके अंदर भी जहर, इसके अंदर भी जहर। शिद्दत इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। ठीक है, हाँ, इसके अंदर इस्तिला है, इसके अंदर इस्तिफाल है, इसके अंदर इत्बाक है, इसके अंदर इन्फिताह है, और कलकला में दोनों मुश्तरक हैं। तो पता क्या चला इससे किस अलग हुई कि किन किन सिफतों से? त्वा इस्तिला और इत्बाक से मुमताज़ हुई, और दाल इस्तिफाल और इन्फिताह से मुमताज़ हुई। तो अब इस्तिफाल, इन्फिताह इसके लिए निकाला जाएगा, और इसके लिए क्या? जहर। तो अब दाल में सिफत मुमय्यज़ा क्या निकल के आई? इसके लिए तो इस्तिफाल, इन्फिताह दाल में, और इसके लिए क्या बोलते हैं? इसके लिए जहर और कलकला। तो अब इसमें सिफत मुमय्यज़ा इसमें क्या हुई? दोनों का जब निकालेंगे तो सिफत मुमय्यज़ा ता में हम्स, इस्तिफाल, इन्फिताह। हम्स किससे हो गई अलग? हम्स इससे अलग हो गई, और हम्स के साथ साथ इस्तिफाल, इन्फिताह इससे अलग हो गई। ठीक है, तो अब ये तीनों का जिक्र करेंगे। क्या कहेंगे? हम्स, इस्तिफाल, इन्फिताह इसमें, और इसका दाल में क्या कहेंगे? दाल में सिफत मुमय्यज़ा क्या है? जहर, कलकला इसके लिए। ठीक है, जहर, कलकला इससे, और उसके बाद में इस्तिफाल, इन्फिताह इससे। तो अब सिफत मुमय्यज़ा कितनी हुई? जहर, इस्तिफाल, इन्फिताह, कलकला इसमें। अब इसमें आ जाओ, इसमें सिफत मुमय्यज़ा कितनी है? तो इसमें सिफत मुमय्यज़ा किसमें? ता में। तो ता में कितनी निकल के आएंगी? जहर, इस्तिला, इत्बाक और कलकला। तो अब हासिल कलाम ये हुआ कि ता में सिफत मुमय्यज़ा जो है हम्स है, इस्तिफाल है, इन्फिताह है। दाल में सिफत मुमय्यज़ा जहर, इस्तिफाल, इन्फिताह और कलकला। ता में सिफत मुमय्यज़ा जहर, इस्तिला, इत्बाक, कलकला। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब हम मुतलक निकाल के बताते हैं डायरेक्ट कि इजरा में कैसे किया जाएगा। तो इजरा में देखिए, जैसे दौरान इजरा अगर ये हर्फ आ जाए अलिफ, तो क्या कहेंगे? अलिफ के बारे में क्या कहोगे? अलिफ तमायुज़ बिल मखरज है। पहले ये याद रखें कि हमने मज़हब किसका इख्तियार किया? अल्लामा खलील रहमा का। ठीक है, अलिफ तमायुज़ बिल मखरज, जोफ़े दहन। ठीक है, सिफत के एतबार से अलिफ ये मुतवस्सित है। बा तमायुज़ बिल मखरज, दोनों होठों के तर हिस्से से, ये तर की वजह से तमायुज़ बिल मखरज हो गया। ठीक है, तो बा तमायुज़ बिल मखरज है, हुरूफ शफविया में से है, यानी दोनों होठों के तर हिस्से से अदा होता है, और ये सिफत के एतबार से बा कवी हर्फ है। ता मुत्तहिद फिल मखरज, इनको हुरूफ़े नितइया कहते हैं, यानी ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होते हैं, जो नितइया है।
اس میں صفت ممیزہ تا میں صفت ممیزہ ہمز استفعال اور انفتاح ہے۔ صفت کے اعتبار سے تا جو ہے یہ متوسط حرف ہے۔ سا یہ بھی متحد فی المخرج ہے، متحد فی المخرج ہے۔ ان کے حروف کو حروف لسبیہ کہتے ہیں، اور یہ لسبیہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یعنی زبان لسبیہ جو ہے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ سا میں صفت ممیزہ، کیوں متحد فی المخرج ہے نا، تو سا میں صفت ممیزہ ہمز استفعال انفتاح ہے، ٹھیک ہے۔ اور صفت کے اعتبار سے سا جو ہے اضعف حروف ہے، اضعف حروف میں سے یعنی اضعف حرف ہے۔ جیم متحد فی المخرج ہے، کس میں ہے؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو جیم جو ہے یہ حروف شجریہ میں سے ہے، یعنی زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ تو جیم میں صفت ممیزہ جہر، شدت اور قلقلہ ہے۔ جیم صفت کے اعتبار سے قوی حرف ہے۔ ہا متحد فی المخرج ہے، حروف حلقیہ میں سے ہے، یعنی حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ کون؟ عین اور ہا۔ ہاں میں صفت ممیزہ ہمز اور رخاوت ہے۔ صفت کے اعتبار سے ہا جو ہے اضعف حرف ہے، ٹھیک ہے۔ خا یہ بھی متحد فی المخرج ہے، حروف حلقیہ میں سے ہے، یعنی حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ کون کون؟ خا اور غین۔ اس میں صفت ممیزہ خا میں ہمز ہے، صفت ممیزہ خا میں کون سا ہے؟ ہمز ہے۔ اور صفت کے اعتبار سے یہ حروف متوسط ہے۔ دال متحد فی المخرج ہے، ان کے حروف کو حروف نطعیہ کہتے ہیں، یعنی حروف ان کے حروف مطلب کیا ہے کہ یہ حروف نطعیہ میں سے ہے۔ اور نطعیہ یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ دال میں صفت ممیزہ کیا ہے؟ جہر، استفعال، انفتاح، قلقلہ۔ دال جو ہے صفت کے اعتبار سے، دال جو ہے کس کے؟ صفت کے اعتبار سے قوی حرف ہے، ٹھیک ہے۔ زال، زال یہ حروف لسبیہ میں سے ہے، یعنی زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، اور یہ متحد فی المخرج ہے۔ زال میں صفت ممیزہ جہر، استفعال، انفتاح ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ زال جو ہے صفت کے اعتبار سے متوسط حرف ہے۔ را تمایز بالمخرج ہے، زبان کی نوک اور مقابل کے دانتوں سے ادا ہوتا ہے۔ را صفت کے اعتبار سے قوی حرف ہے۔ زا متحد فی المخرج ہے، زا جو ہے متحد فی المخرج ہے، یہ حروف صفیریہ میں سے ہے۔ حروف صفیریہ یعنی زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ زا میں صفت ممیزہ جہر، استفعال، انفتاح ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ صفت صفیر میں تو سب متحد ہی ہے نا، تو کیا ہے؟ جہر، استفعال اور انفتاح ہے۔ صفت کے اعتبار سے زا جو ہے متوسط حرف ہے۔ سین یہ بھی صفت یہ متحد فی المخرج یہ بھی ہے، یعنی اسی میں ہے نا، صفت صفیریہ میں سے ہے۔ تو یہ بھی اس میں جو صفت ممیزہ ہے سین میں ہمز ہے، جہر کے جگہ کیا ہے؟ ہمز ہے، استفعال، انفتاح۔ استفعال انفتاح تو صاد کے مد مقابل میں، اور ہمز زا کے مد مقابل میں، تو اس میں صفت ممیزہ ہمز، استفعال، انفتاح ہے۔ صفت کے اعتبار سے سین جو ہے ضعیف حرف ہے۔ شین یہ بھی متحد فی المخرج ہے، یعنی حروف شجریہ میں سے ہے، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔
اس میں صفت ممیزہ شین میں جو ہے ہمس ہے، رخاوت ہے اور تفشی ہے. صفت ممیزہ صفت کے اعتبار سے شین بھی ضعیف حرف ہے. صاد متحد فی المخرج ابھی بیان ہوا، ٹھیک ہے، یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، یعنی زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. اس میں صفت ممیزہ صاد میں ہمس استعلا اطباق کیا ہے؟ ہمس استعلا اطباق. صاد جو ہے صفت کے اعتبار سے قوی حرف ہے. ضاد تمایز بالمخرج ہے، یہ کیا ہے؟ تمایز بالمخرج ہے. حروف حافیہ اس کو کہتے ہیں. زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ادا ہوتا ہے. صفت کے اعتبار سے یہ حرف اقوا ہے، ٹھیک ہے. قا متحد فی المخرج، متحد فی المخرج آ گیا. تو یہ جو ہے حروف نطعیہ میں سے ہے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. اس میں صفت ممیزہ بیان کیا جا چکا. کیا کیا؟ جہر، استعلا، اطباق اور قلقلہ، ٹھیک ہے. صفت کے اعتبار سے یہ بھی حرف کیا ہے؟ اقوا ہے. وا جو ہے یہ بھی کیا بولتے ہیں؟ متحد فی المخرج ہے. دا جو ہے یہ متحد فی المخرج ہے، ٹھیک ہے. یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف لسبیہ میں سے ہے، یعنی زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. ذا میں صفت ممیزہ جہر، استعلا، اطباق ہے. کیا ہے؟ جہر، استعلا، اطباق. صفت کے اعتبار سے ذا بھی اقوا حرف ہے، ٹھیک ہے. عین متحد فی المخرج حروف حلقیہ میں سے، یعنی درمیان حلق سے، ٹھیک ہے. اور اس میں صفت ممیزہ عین میں صفت ممیزہ جو ہے وہ ہے جہر اور توسط للعمر، ٹھیک ہے. جہر اور توسط. صفت کے اعتبار سے عین جو ہے یہ متوسط حرف ہے، ٹھیک ہے. غین غین جو ہے یہ بھی متحد فی المخرج ہے، حروف حلقیہ میں سے اخیر حلق، ٹھیک ہے. اور غین میں جہر ہے. صرف کیا ہے؟ صفت ممیزہ کون سی ہے؟ جہر ہے. باقی صفتوں میں یہ خا کے مشترک ہے، ٹھیک ہے. تو غین ہے صفت ممیزہ، اس میں کون سی ہے؟ غین میں جہر. اور یہ صفت جو ہے، یہ حرف جو ہے صفت کے اعتبار سے قوی حرف ہے. فا تمایز بالمخرج حروف شفویہ میں سے ہے، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نیچے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. تو یہ مخرج سے ہی امتیاز ہو جا رہا ہے. تو ٹھیک، تمایز بالمخرج صفت کے اعتبار سے یہ حرف کیا ہے؟ اضعف ہے، ٹھیک ہے. قاف قاف یہ بھی تمایز بالمخرج ہے، یعنی حروف لہویہ میں سے ہے، تمایز بالمخرج ہے. لہویہ میں سے قاف بھی ہے. تو اب اس میں تمایز بالمخرج آپ سوال کرو گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ، یہ نرم اور سخت حصے کی وجہ سے اس میں تمیز پیدا ہوگی، ٹھیک ہے. تو تمایز بالمخرج صفت کے اعتبار سے یہ حرف اقوا ہے، ٹھیک ہے. کاف یہ بھی تمایز بالمخرج ہے، حروف لہویہ میں سے ہے، یہ سخت حصے کی وجہ سے یہ ممتاز ہو گیا. تو لہذا تمایز بالمخرج ہے. صفت کے اعتبار سے یہ حرف جو ہے اقوا تو یہ ہے، یہ توسط ہے. یہ کیا ہے؟ توسط ہے، ٹھیک ہے. لام تمایز بالمخرج، ٹھیک ہے. حروف طرفیہ میں سے زبان کا کنارہ اور زواہق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ صفت کے اعتبار سے لام ضعیف حرف ہے. میم تمایز بالمخرج، میم اور با میں کیوں تمایز بالمخرج ہو گئی؟ شفیہ میں سے میرا ہے، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے با ادا ہوتا ہے، اور میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، اسے تمایز بالمخرج میں نے کہا. تو تمایز بالمخرج صفت کے اعتبار سے یہ حروف اضعاف ہے، یہ حرف اضعاف ہے. نون تمایز بالمخرج، علامہ خلیل کے نزدیک نا تمایز بالمخرج، ٹھیک ہے. اور نون کیا ہے؟ یہ حروف طرفیہ میں سے ہے، زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے. نون صفت کے اعتبار سے اضعاف حرف ہے. واو واو جو ہے چاہے مدہ ہو یا غیر مدہ ہو، تمایز بالمخرج، ٹھیک ہے. اور واو مدہ یا غیر مدہ دونوں حروف یہ ضعیف ہے. ہاں صفت کے اعتبار سے ضعیف.
ہا جو ہے یہ متحد فی المخرج ہے حمزہ سے، ٹھیک ہے، متحد فی المخرج سب سے پہلے بیان کیا جا چکا، تو اس میں متحد فی المخرج ہے، حروف حلقیہ میں سے ہے، شروع حلق سے ادا ہوتا ہے۔ ہا میں صفت ممیزہ کیا ہے؟ ہمس اور رخاوت۔ صفت کے اعتبار سے ہا جو ہے اضعف حرف ہے۔ عین جو ہے یہ ابھی اسی کا ہے، تو کیا ہے اس میں صفت ممیزہ عین میں جہر اور شدت، صفت کے اعتبار سے یہ متوسط حرف ہے۔ یا غیر مدہ متحد بالمخرج ہے، اور یا مدہ تمایز بالمخرج ہے، ٹھیک ہے، وہ جوف دہن سے ادا ہوتا ہے، اور یا غیر مدہ جو ہے متحد بالمخرج۔ تو یا غیر مدہ کس سے ہے؟ متحد فی المخرج کس سے؟ جیم شین یا، ٹھیک ہے، حروف شجریہ میں سے، یعنی زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اس میں صفت ممیزہ کیا ہوئی؟ اس میں یا میں صفت ممیزہ کیا ہوئی؟ تو یا میں جہر اور رخاوت ہے۔ یا میں کیا صفت ممیزہ؟ جہر اور رخاوت۔ صفت کے اعتبار سے یا ضعیف حرف ہے، اور غیر مدہ تمایز بالمخرج صفت کے اعتبار سے ضعیف حرف ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حروف مدہ جو ہیں تین ہے نا، الف واو یا، تین ہے نا حروف مدہ، الف واو یا اور جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں، تو یہ تو پھر یہ متحد فی المخرج ہو گئے۔ تو اس میں صفت ممیزہ کیا ہوگی؟ اس کو حل کر کے آپ لوگ لائیے۔ آواز جا رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز۔ ہاں بس 2 منٹ دیکھیے۔ تو وہ جو آپ کے سامنے تفصیل دی گئی ہے، اس تفصیل کو پا لینے کے بعد آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب اجرا کریں گے تو مختصر انداز میں اجرا کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں پھر سے اب کر دے رہا ہوں، غور سے سنیے۔ اور اجرا کرتے وقت جیسے میں نے جب ضیاء القراءات میں اجرا کرایا تھا تو یہ کہا تھا کہ جو جس حرف کا ایک مرتبہ اجرا ہو جائے تو دوبارہ نہ کیا جائے، تو وہ طریقہ تھوڑا صحیح نہیں ہے مبتدی طلبہ کے لیے۔ تو شروعات میں تمام حروف چاہے ایک حرف کئی بار آئیں، سب کا اجرا کرتے چلیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد میں دیکھیے، تو اس کا اجرا کہیں گے۔ حمزہ متحد فی المخرج ہے، شروع حلق سے ادا ہوتا ہے، اس میں صفت ممیزہ جہر اور شدت ہے۔ لام تمایز بالمخرج ہے، یعنی حروف طرفیہ میں سے ہے، زبان کا کنارہ زواہق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ صفت کے اعتبار سے لام ضعیف حرف ہے۔ ہا متحد فی المخرج ہے، یعنی درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے۔ ہا میں صفت ممیزہ ہمس اور رخاوت ہے۔ میم تمایز بالمخرج ہے، یہ دونوں ہونٹ کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ صفت کے اعتبار سے میم اضعاف ہے اور ہا بھی اضعاف ہے۔ دال، یہ میں چھوٹ گیا تھا، آپ نہ چھوڑنا، مجھ سے چھوٹ گیا۔ دال متحد فی المخرج ہے، حروف نطعیہ میں سے ہے، زبان کی نوک اور دونوں اوپر کے دونوں دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ اس میں صفت ممیزہ، دال میں صفت ممیزہ جہر، استفال، انقطاع اور قلقلہ ہے۔ صفت کے اعتبار سے دال قوی حرف ہے۔ لام تمایز بالمخرج ہے، حروف طرفیہ میں سے ہے، زبان کا کنارہ اور زواہق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ صفت کے اعتبار سے لام ضعیف حرف ہے۔ ہا متحد فی المخرج ہے، شروع حلق سے ادا ہوتا ہے، اس میں صفت ممیزہ ہمس اور رخاوت ہے۔ صفت کے اعتبار سے ہا اضعف حرف ہے۔ را تمایز بالمخرج ہے، یعنی یہ حروف طرفیہ میں سے ہے، زبان کی نوک اور مقابل کے دانتوں سے ادا ہوتا ہے۔ را صفت کے اعتبار سے قوی حرف ہے۔ با تمایز بالمخرج ہے، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، صفت کے اعتبار سے با قوی حرف ہے۔ اس کے بعد میں حمزہ شروع حلق سے، یہ متحد فی المخرج ہے، شروع حلق سے ادا ہوتا ہے، اس میں صفت ممیزہ جہر اور شدت ہے، جہر اور شدت ہے، ٹھیک ہے؟ صفت کے اعتبار سے حمزہ متوسط حرف ہے۔ لام تمایز بالمخرج ہے، حروف طرفیہ میں سے ہے، زبان کا کنارہ اور زواہق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ لام صفت کے اعتبار سے ضعیف حرف ہے۔ عین
متحد فی المخرج ہے، درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے۔ عین میں صفت ممیزہ جہر اور توسط ہے، صفت کے اعتبار سے عین متوسط حرف ہے۔ لام تمایز بالمخرج ہے، حروف طرفیہ میں سے ہے، زبان کا کنارہ اور زواہق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ صفت کے اعتبار سے لام ضعیف حرف ہے۔ میم تمایز بالمخرج ہے، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، صفت کے اعتبار سے یہ میم جو ہے یہ اضعف حرف ہے۔ یا مدہ تمایز بالمخرج، ٹھیک ہے، صفت کے اعتبار سے یا ضعیف حرف ہے۔ نون تمایز بالمخرج، یعنی زبان کا کنارہ حروف طرفیہ میں سے زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے، صفت کے اعتبار سے نون اضعف حرف ہے۔ جیسے کیا کہا، حمزہ میں تحقیق، لام تعریف کا اظہار، میم کا اظہار، دال میں قلقلہ، کلمہ جلالت شریف باریک، را پر، با میں قلقلہ، حمزۃ الوصل، لام تعریف کا اظہار، عین کے بعد الف مد اصلی، ٹھیک ہے۔ یہاں نون پر وقف کرنے سے وقف بالاسکان ہی ہوگا، اور اسکان کی صورت میں مد عارض ہوگا، مد عارض میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین،